من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج سے ہمارے لیکچرز کا آغاز ہو رہا ہے اور بہت اہم لیکچرز ہیں، نہ صرف امتحانی نقطہ نظر سے بلکہ ہماری عملی زندگی میں بھی کام دینے والے ہیں۔ آپ نے بھرپور توجہ رکھنی ہے، سننا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے اور اس کو پھر سے گھر جا کر دیکھنا ہے تاکہ اچھی طرح ازبر ہو جائے۔ دین اسلام ایسا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور جب اس کے اندر جان ڈالی گئی تو دین کی جو خاصیت تھی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھی گئی ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ فٹ فار باڈی۔ ہمارے ہاں تو دیکھنے میں آیا نا، غیر مسلم تو چلیں ہمارے مذہب کا ٹھٹھا کرتے ہیں یا فکرے کستے ہیں، کوئی بات بنا دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے بھی اس دین کو اتنا سخت لے لیا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، جس کے نتیجے میں اب کلچرلی ہمارے ہاں دین اٹھتا جا رہا ہے، بہت کم نظر آتا ہے اور آ جا کے مساجد میں دین کو روک لیا گیا ہے۔ مساجد سے باہر آئیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اور مساجد میں بھی کیا ہے کہ بہت تیزی ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے فٹافٹ چلے جائیں، اور ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ بے نمازی ہی ہے۔ چند لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے باقی دکانوں پہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے دین کو کافی حد تک ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے، اس کو کارنر کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دے دیا ہے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راہ دکھا دی ہے، آپ چاہیں تو اس پہ چل پڑیں، چاہیں تو کفر کی راہ لے لیں، ناشکری میں آ جائیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ آپ پر بوجھ ہے، اچھا کریں گے تو اچھا رزلٹ، برا کریں گے تو برا رزلٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیز طلبہ، جہاں اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی تاکہ سند ہو، لوگوں کے پاس سولڈ مٹیریل ہو کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس اللہ نے یہ کتابیں بھیجی ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے صحائف اس کو کہتے ہیں، رسالہ نما چھوٹی، وہ بھی بھیجے ہیں، اور آخر میں آپ کو پتہ ہے بہت ہی پیاری کتاب مبین اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجی ہے، کیونکہ یہ جو امت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آخری امت ڈکلیئر کی ہے، اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب ہمارا سفر قیامت تک کے لیے ہے، کتاب جو دی گئی ہے ہم نے اس سے رہنمائی لینی ہے۔ صحابہ کرام کے مابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ بتا دیتے تھے،
اب ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کتاب نازل کی جس میں قیامت تک کے آنے والے جو مسائل ہیں اس کا خاکہ دے دیا گیا ہے، تاکہ لوگ وقت کے حساب سے قانون سازی کر کے اس میں کچھ مطابقت کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج ہم نے مختصر یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی جو کتاب ہے وہ ہمیں کہاں کہاں فائدہ دیتی ہے، کہاں کہاں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرما دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں واضح بیان ہے، تو ہمارے جیسے کہیں کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں واضح ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم توجہ نہیں دیں گے تو واضح نہیں رہے گی، کسی چیز پہ توجہ دیں گے تو وہ ہمیں آئے گی۔ اس لیے بہت سے لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جب دنیا داری کے معاملات میں ہم اتنا پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، اونچ نیچ رکھتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بافکر رہتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، تو کیا قرآن مجید پہ توجہ نہیں دینی چاہیے؟ کیا اس کو نہیں دیکھنا چاہیے روزانہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، یا ہر نماز کے بعد ایک ایک دو لائنیں ترجمے کے ساتھ دیکھی جائیں؟ آپ کو یہ بتایا بھی گیا تھا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ وہاں جا کر ایک آیت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ دیکھ لیتا ہے نا، اس کو ایک اونٹ کے برابر قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تو بتائیں کتنا منافع، پہلے فرض ادا کیے ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر ایک آیت یہ پڑھ لی تو کتنا منافع ہوگا۔ تو اگر آپ 5 نمازوں میں دیکھ لیں 5 آیتیں بنتی ہیں، یا پھر سال میں دیکھ لیں کتنی آیتیں بنتی ہیں، تو 2-3 سال میں تو قرآن مجید ہمارا ترجمے کے ساتھ اچھی طرح ختم ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، اور قیامت تک یہ ہدایت دیتی رہے گی۔ یہ کتاب جو ہے سر چشمہ ہدایت ہے۔ جتنے چشمے ہیں نا ہدایت کے، وہ اسی سے پھوٹتے ہیں۔ جو بندہ اس سے ہٹ کر ہدایت لینا چاہے گا اس کو ملنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو یورپ ہے نا، مغرب، اس نے جو ترقی کی ہے وہ ہمارے قرآن سے کی ہے، اور وہاں سے چیزیں اٹھائی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ انہوں نے اسی چیز کو معاشرے میں سپریڈ کر دیا اور روایتیں بنا دی۔ اب آپ دیکھیں، وہ نماز روزے کے علاوہ، ایمان کے علاوہ، ایک آدمی میں جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ اس میں موجود ہے۔ جھوٹ سے بچتے ہیں، جھوٹ کو، غلط صفائی ستھرائی کا، ملاوٹ سے بچتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، دوسرے کا، پڑوسی کا خیال رکھا جاتا ہے، احترام آدمیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے قرآن میں ہمارے نبی ہمیں گائیڈ کر کے گئے ہیں، لیکن وہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، اور سب کے لیے ہے، سب کو برابر مساوی موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کا۔ پھر اس میں اعجاز ہے۔ اعجاز کہتے ہیں جو عقل کو خیرہ کر دے، جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایک
زبردست قسم کا روشنی کا پیغام ہو کہ انسان حیران ہوئے کہ یہ کتنی تبدیلی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جب یہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، جاؤ قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ وہ بے بس ہو گئے۔ پھر یہ کہا کہ تم 10 نہیں لا سکتے، ایک سورہ لے کر آؤ، وہ پھر بھی بے بس تھے، کیونکہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس طرح کی کتاب نہیں بن سکتی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ واحد کتاب ہے جس کی قرأت ہوتی ہے، جس میں مزہ آتا ہے قرأت میں۔ دنیا کی کوئی کتاب، پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ترنم کے ساتھ پڑھی جا سکے، جو قرأت جس طرح آپ سنتے ہیں مصری قاری اور دوسرے، تو بچے چھوٹے چھوٹے بڑی پیاری تلاوت کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی نہیں۔ پھر عزیز طلبہ، یہ جو کتاب ہے محفوظ ہے، کوئی دنیا کی کتاب کلیم نہیں کر سکتی کہ جیسے وہ پرنٹ ہوئی ہے ویسے ہی ہے۔ اس میں ترمیم اور اضافہ آپ کو پتہ ہے یہ رہا ہے، اور حتیٰ کہ یہ جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی ترمیم اور اضافہ ہو چکا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ کتاب اپنی ویلیڈیٹی کے حساب سے سیم ہے جہاں سے یہ چلی تھی، اور جب یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی ساتھ ہی اس کے حافظ بننا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے حافظ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان مبارک میں دور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ پھر صحابہ کرام جو آیت بھی نازل ہوتی، جو نماز میں پڑھی جاتی، اس کو حفظ کر لیتے۔ تو اس طرح شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا، اور یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ اور اس کا ایسا انتظام کیا کہ ایک شاگرد ہے، اگر وہ اپنے استاد کے منہ سے لفظ کی زیر زبر کو غلط پاتا ہے تو وہ بھی انڈیکیٹ کرتا تھا کہ قاری صاحب، استاد جی، یہ آپ نے جو لفظ پڑھا ہے اس کے اوپر را آتا ہے، رے نہیں آتی۔ اس حد تک اس کا اہتمام کیا گیا۔ اور جب اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کئی مراحل سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ایکسپرٹ بندے سائن کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جو پرنٹ ہو رہا ہے حرف بہ حرف پڑھا ہے، اس میں ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ بھی ناشر جو ہے، پبلشر، وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو بڑا زبردست طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ اللہ نہ کرے قرآن مجید کا ایک لفظ میں اگر غلطی آ جاتی ہے نا، تو اگر اس کا 5000 قرآن چھاپا گیا ہے تو گورنمنٹ قانون کے مطابق وہ سارا 5 کا 5 واپس لا کر وہ رکھ لیا جائے گا جب تک اس کی درستگی نہیں ہو جاتی۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، یہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، انا انزلنا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی یونیک ہے کہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گی۔ یہاں اس کی ایک کاپی اللہ نے بھیجی، ایک کاپی اوپر آسمانوں میں لوح محفوظ پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، حرف بہ حرف وہی لکھا ہوا ہے جو یہاں ادھر محفوظ ہے۔ اور اسی طرح یہ محفوظ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور ہر سال رمضان میں حفاظ تیاری کر کے دوبارہ اس کو، پھر پچھلے سال کی جو رپورٹ ہے، 1 کروڑ بندے نے پوری دنیا میں نا قرآن حفظ کیا، 1 کروڑ بندے نے۔ اس کا مطلب کیا ہے، نئے نئے حافظ پیدا ہو رہے ہیں۔
اسی طرح اس قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اس کی صداقت ہے، سچی کتاب ہے۔ جو کتاب کہتی ہے، جب سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے، جب سے کتاب لوگوں میں آئی ہے، دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو ایسا ہوا نہیں ہے۔ ڈاؤٹ، ہر واقعے لوگوں نے چیک کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو چشمے بنے تھے وہ بھی لوگ کر دیکھ کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے ہیں وہ بھی لوگوں نے دیکھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے 2 سمندر اکٹھے کیے ہوئے ہیں لیکن الگ الگ ہیں، وہ بھی لوگوں نے دیکھے۔ جو بات قرآن میں کہی گئی ہے، فرعون کی لاش کو عبرت بنانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں، وہ بھی آپ کو لاش مل رہی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ تو بے شمار ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں، وہ ایز اٹ از ہے۔ دن اور رات کا بننا، بادلوں کا بننا، ہواؤں کا چلنا، کس طرح یہ سارا نظام روٹیٹ کرتا ہے، یہ قرآن میں درج ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انسان کی اپنی جو پیدائش ہے، اس کے کیا کیا مراحل ہیں، کس طرح انسان ڈیولپ ہوتا ہے، وہ سارا قرآن میں ہے اور لوگ دیکھتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ انتھینٹکلی اس میں موجود ہے اور لوگ اویلویٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تاریخی صداقت رکھتی ہے۔ اس کے اندر کائنات میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جو اس کو کلیم کر سکے کہ یہ کتاب کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، مزے کی بات دیکھیں، اس کتاب پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے بڑا زور لگایا گیا، بڑے بڑے جو ہے محقق پیدا کیے، کوشش کی گئی کہ کتاب میں سے کوئی لیں۔ جو بندہ کتاب کو پڑھنے لگ جاتا تھا اس کا کیا ہوتا تھا، وہ مسلمان ہو جاتا۔ اچھا، یہ جتنے بندے مسلمان ہوئے ہیں نا، انگریز خصوصی، عیسائی، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئے، وہ ہمارے دلائل کی وجہ سے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس دلائل بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی اپنی پرسنالٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ کلیم کریں کہ ہم صاحب قرآن ہیں یا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ وہ خود قرآن پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے جس کی وجہ سے پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو قرآن مجید ہے یہ عقل پر مبنی بات کرتا ہے، عقلی کتاب ہے۔ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، یہ ہندوؤں کی جتنی کتابیں ہیں نا، کسی کو سمجھ نہیں آتی، خاص پیرائے میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح ہر کتاب کا ایک ایسا رنگ انہوں نے بنا دیا ہے کہ پبلک کو نہ پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، پبلک سے دور رکھے گی۔ لیکن یہاں پر ایسی کتاب ہے یہ جو پبلک کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ عام حکم ہے نا، کوئی خاص تو نہیں ہے۔ ہر بندے کو اوپن آپشن ہے کہ قرآن کو دیکھو، کتنی زبانیں ہیں، جو بڑی بڑی زبانیں سب میں قرآن موجود ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اوپن رکھ دیا گیا کہ دیکھ لو بھی دیکھ لو، یہ نہ کل کو کہنا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ عقل پر مبنی ہے، جس کو آپ ٹٹول سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا میسج دیا گیا ہے۔ پھر عزیز طلبہ میری بات سنیں، یہ جو کتاب ہے نا، جو بندہ یہ کتاب پڑھتا ہے نا اس کے اندر چلی جاتی ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے، اس کی باڈی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ساری کتابیں ہیں، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، بس کتاب بھی نہیں کہیں گے اسے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مجھے بڑا اس میں اپنے اندر چینج نظر آئی۔ یہ کتاب اپنے طور پر کیمیائی تبدیلی رکھتی ہے، کیمیکل چینج اس کو کہتے ہیں، جس میں بندہ نہ بھی چاہے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کو ٹچ کرنے کی دیر ہے، اس کو دیکھنے کی دیر ہے، اس کو پکڑنے کی دیر ہے، آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کارنر کیا ہوا ہے، اوپر کپ بورڈ پہ رکھتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے،
پڑھتے ہیں تو ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں، جس سے ہمارے اندر اثرات اس کے نہیں پڑتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کتاب ذرا بڑی ہے تو اس کو پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تاریخی واقعات دیے گئے ہیں، قرآن مجید میں عقائد ایمانیات کی باتیں کی گئی ہیں، قرآن مجید میں شخصیت کو متوازر کرنے کی بات کی گئی ہے، ایمان باللہ پہ زور دیا گیا ہے، آخرت پہ زور دیا گیا ہے، چند عبادات کی بات کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی طبیعت دیکھتے ہوئے اس کو ریپیٹڈلی کیا ہے کہ ایک دفعہ اس کو بھول جائے پھر آگے آیت آ جائے، پھر وہ پڑھ رہا ہے پھر سے وہ آیت آ جائے۔ تو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انگیج کیا ہے تاکہ بندہ میرے ساتھ ایسوسیٹ رہے۔ اب دیکھیں نا، عورتوں کے مسائل ہیں پردے داری کے، تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں پردہ داری کا۔ وراثت کے مسائل ہیں، تقسیم کیسے ہونی، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیے۔ اسی طرح اکنامکس کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سسٹم ہمیں بتا دیا۔ کون سا ایسا نظام جو زندگی کا ہے جو ہمیں بتایا نہیں گیا؟ تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم ایم اے اکنامکس نہیں کرتے، ہم لسانیات نہیں کرتے، ہم فلسفہ نہیں کرتے، نفسیات نہیں کرتے؟ یہ جتنے ایم اے ہیں، ایم ایس ہیں، سارے اس کے اندر ہیں۔ یہ سورس آف نالج ہے، یہاں سے ساری چیزیں نکلنی ہیں، اور دنیا نے نا اس سے فائدہ اٹھا کر اس سے سارے علوم حاصل کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے طور پر محنت کریں اور قرآن مجید کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اللہ کی خاص کتاب ہے، اللہ خود اس سے محبت۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس لیے اس سے محبت کریں، اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔